میرے نبی سے بغض رکھنے والا، میرے نبی سے عداوت رکھنے والا، میرے نبی کو طعنہ دینے والا، میرے نبی کا مذاق اڑانے والا، میرے نبی کو ابتر کہنے والا کوئی بھی ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عاص بن وائل ہو، امیہ بن خلف ہو، پہلی صدی کے ہوں، آج کی صدی کے ہوں، آخری صدی کے ہوں، کبھی بھی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، جو بھی میرے نبی سے بغض رکھے گا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے میرے محبوب کی، میرے محبوب کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور عزیز دوستو، سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن کریم سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اسی طرح یہ چھوٹی سی صورت بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکے والوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، اور یہ اس کی نسبت کرتا ہے اللہ کی طرف، کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو خود محمد کا کلام ہے جو جنات وغیرہ سے سیکھ کر کے آتا ہے اور ہمیں آ کے سکھاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کو 3 چیلنج دیے کہ اگر تم میرے اس کلام کے بارے میں جس کو میں نازل کر رہا ہوں اپنے محبوب کے اوپر، تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا چیلنج ساری دنیا کو یہ دیا کہ تم اس قرآن جیسی ایک دوسری کتاب لا کے دکھا دو، تم بھی ایک کتاب اس طرح کی بنا کے دکھا دو۔ تم تو بڑے ادیب قسم کے لوگ ہو، بڑے شاعر قسم کے لوگ ہو، بڑے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ ہو، عربی تمہاری مادری زبان ہے، تم بھی ایک کتاب اس طرح کی ہمیں لا کر کے دکھا دو، بنا کے دکھا دو۔ لیکن میرے عزیزو، آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا نیچے اتر کر دوسرا چیلنج دیا کہ اچھا اگر تم سارا قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا کر نہیں دکھا سکتے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کتاب جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ لیکن یہ چیلنج بھی کوئی قبول نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیچے اترے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 10 صورتیں بھی بنا کے نہیں دکھا سکتے تو تم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑے ادیب اور شاعر قسم کے لوگ ہو، عربی زبان پر تمہیں بڑی زبردست مہارت حاصل ہے، تو تم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ ارے اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت تو بنا کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ ہاں تم بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑے ادیب اور شاعر قسم کے لوگ ہو، ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، ساری دنیا آج تک قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی بھی کوئی صورت بنا کر نہیں دکھا سکی۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح سے کل کے لوگوں کے لیے تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح پہلی صدی کے لوگوں کے لیے تھا، آج کی صدی کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج قرآن کرتا رہے گا کہ تم میرے جیسا ایک کلام، میرے جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر کے دکھا دو۔ تو جس طرح سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ، سورۃ البقرہ ایک معجزہ، سورہ آل عمران ایک معجزہ، سورۃ الاعراف ایک معجزہ، سورۃ المائدہ ایک معجزہ، اسی طرح یہ چھوٹی سی صورت سورۃ الکوثر یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔
لفظوں کے اعتبار سے دیکھو کیا پیاری صورت، کیسے الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا۔ معنی کے اعتبار سے دیکھو کیا زبردست اس کے معنی، اس کی تفسیر آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ معنی کے اعتبار سے بھی زبردست، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھو تو بھی ایک زبردست معجزہ، یعنی ہر اعتبار سے یہ صورت کسی معجزے سے کم نہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو کسی نوجوان نے اس کو کسی کاغذ پر لکھا اور اپنے استاد کے پاس گیا اور جھوٹ بول کر کہنے لگا، استاد جی، بڑے شاعر تھے، ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، استاد جی میں نے ایک نظم لکھی ہے، نظم کے 3 مصرے تو میں نے بنا لیے، چوتھا مصرع مجھ سے بن نہیں رہا، چوتھا مصرع آپ بنا دیجئے۔ 3 مصرے کیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 مصرے تو میں نے شعر کے بنا لیے، چوتھا مصرع مجھ سے نہیں بن رہا، چوتھا مصرع آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے تاکہ مکمل 4 مصرے بن جائیں۔ استاد جی نے ذرا دیکھا، غور کیا، کافی دیر کے بعد ایک چوتھا مصرع اس نے ایڈ کیا، اور وہ کیا ہے؟ لیس ھذا کلام البشر۔ اللہ، ارے استاذ کو بیوقوف بنا رہا ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اپنی لکھی ہوئی نظم ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، کم بخت جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کلام خود بتا رہا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس نے چوتھا مصرع کا ایڈ کیا، لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ یہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس صورت کی میرے عزیزو اللہ کے رسول نے بڑی عجیب فضیلت بیان فرمائی۔ روایت میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور جب حضور کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں وحی کے آثار شروع ہو گئے، ساری پیشانی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی۔ تو وحی کے آثار نازل ہوئے، وحی نازل ہوئی، جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہوئے تو ایک دم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جبریل امین تشریف لائے تھے اور سورۃ الکوثر میرے اوپر نازل کر کے گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کو یہ سورت پڑھ کے سنائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے خود صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو کوثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجئے کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت کے ایک حوض کا نام ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے محبوب وہ خاص نہر، وہ خاص حوض جو جنت کے اندر خصوصی طور سے تیار کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو عطا کروں گا۔ اور جبریل امین نے مجھے بتایا کہ اس حوض پر ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے خوبصورت برتن رکھے ہوئے ہوں گے۔ میری امت کے پیاسے، میری امت کے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں خود اپنے دست مبارک سے ان چمکتے ہوئے برتنوں کے اندر حوض کوثر سے جام لے لے کر اپنی امت کو پلاؤں گا۔ اور پھر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے، پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا، بھائی آنے دو، ان کو بھی میرے ہاتھوں سے سیراب ہونے دو، ان کو بھی پانی پی لینے دو، لیکن فرشتے ان کو دھکے دیں گے۔ اور جب میں یہ بات کہوں گا کہ ان کو بھی آنے دو، ان کو بھی سیراب ہونے دو، تو فرشتے مجھ سے کہیں گے، اللہ کے رسول انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کچھ حرکتیں کی ہیں دنیا کے اندر، اس لیے یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ آج آپ کے دست مبارک سے یہ سیرابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہم احفظنا بھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ان میں سے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے۔ تو یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی بیان فرمائی۔ شان نزول کیا ہے؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، جیسے میں نے کل جمعے میں بھی اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کے بعد ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں بیٹوں کو واپس لے لیا۔
اب جب تینوں بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے واپس لے لیے تو قریش نے آپ کو طعنہ دیا، کہنے لگے قد بطر محمد، محمد کی تو نسل کٹ گئی، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، بیٹے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیے، اب گویا کہ دنیا کے اندر محمد کی نسل نہیں چل سکے گی، محمد کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ طعنہ دیا قریش مکہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ پہنچا اس طعنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت آپ کے اوپر نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، یعنی آپ ایسے نہیں کہ آپ کی نسل دنیا کے اندر نہیں چلے گی، آپ کا دشمن ابتر ہے، میں آپ کے دشمن کو ایسا بنا دوں گا کہ اس کی نسل دنیا کے اندر نہیں چل سکے گی، آپ کی نسل قیامت تک دنیا کے اندر چلے گی۔ تو اس واقعے کے اوپر یہ آیت، یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اب دیکھیں میرے عزیزو اس کی تفسیر۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے میرے محبوب آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کس کو کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے کوثر، اور ہم اپنی زبان میں اسی کو کہہ دیتے ہیں حوض کوثر۔ حوض کوثر اور جنت کی نہر دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اور بھائی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب میں نے آپ کو بہت بڑی خیر عطا فرمائی، بہت بڑی خیر۔ جس طریقے سے نبوت ایک خیر ہے، خیر کثیر ہے، رسالت خیر کثیر ہے، حکمت خیر کثیر ہے، اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائی خیر کثیر ہے، آپ کو علم عطا فرمائے خیر کثیر ہے، آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے خیر کثیر ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اور بھائی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے قرآن کریم۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، مطلب ہے ہم نے آپ کو قرآن کی شکل میں بہترین خیر کثیر عطا فرمائی۔ قرآن میرے دوست و عزیزوں سب سے بڑی خیر ہے، یاد رکھیے قرآن سب سے بڑی خیر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا قلیل ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی قرآن کریم کا علم عطا فرما دیا تو سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر عطا فرما دی۔ تو کوثر سے مراد قرآن، قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی وہ دنیا داروں کو عظیم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، دنیا داروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہے، تو اس نے چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا۔ ارے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، تو دنیا میں سب سے عظیم ہے، دنیا میں سب سے افضل ترین ہے، تم کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو اور کیوں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو؟ تمہارے پاس تو وہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ارے لوگوں کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں، دولت ہو سکتی ہے، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی عزت، کوئی شہرت اور سونا چاندی، یہ سب ہو سکتا ہے، گاڑیاں سواریاں، یہ سب ہو سکتا ہے دنیا والوں کے پاس۔ تمہارے پاس تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ارے سونا چاندی کیا ہے قرآن کے مقابلے میں؟ ساری دنیا مل کر اللہ کی قسم قرآن کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا قرآن کریم کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کی قیمت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے عزیزو عطا کر سکتا ہے، ساری دنیا قرآن کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو پھر تم کیوں اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھتے ہو، اتنا حقیر سمجھتے ہو، اور دنیا داروں کو ان کی ذرا سی دنیا کی وجہ سے بہت زیادہ عظیم سمجھنے لگتے ہو؟
کیوں کسی کی خوشامد کرتے ہو؟ کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ حافظ قرآن کا دنیا داروں کی خوشامد کرنا، حافظ قرآن کا دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، حافظ قرآن کا دنیا داروں کو اپنے سے افضل، اپنے سے عظیم سمجھنا، یاد رکھیں یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ ارے تم قرآن کی توہین کر رہے ہو دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو ساری دنیا والوں کو نہیں دیا، کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ تو قرآن کریم سے بڑھ کر میرے دوستو عزیزوں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک بزرگ گزرے معمر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ سے ان کے تعلقات، حافظ قرآن، عالم دین، ایک چھوٹا سا کام آ گیا اور کافی دن گزر گئے، وہ کام بظاہر معمولی سا لیکن ایسے ہی اٹکا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے کہ بادشاہ سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ کام بادشاہ کو بتا دو نا، منٹوں میں حل ہو جائے گا، منٹوں میں یہ آپ کا کام حل ہو جائے گا، بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دو۔ تو کیا کہا، ہاں خیال تو مجھے بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ میں بادشاہ کے سامنے ذکر کر دوں، بیان کر دوں اور یہ کام ہو بھی جائے گا، لیکن میرے سینے کے اندر جو قرآن ہے یہ مجھے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک رہا ہے۔ اللہ، میرے سینے کے اندر جو قرآن ہے یہ قرآن مجھے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کر رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ تو اگرچہ معمولی انسان ہے لیکن تیرے سینے کے اندر جو قرآن ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، اتنا عظیم ہے کہ تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلا ہے۔ تو میرے عزیزو قرآن کو معمولی نہ سمجھو، میرے بھائیو قرآن کریم کو معمولی نہ سمجھو، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کی قدر کو سمجھو، قرآن سے تعلق قائم کرو، قرآن سے محبت کا اظہار کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، اس کی عظمت کو جانو پہچانو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن سننے سنانے والے، یہ کون ہے؟ اللہ کے خاص لوگ، اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان کو معمولی مت سمجھو، ان کو معمولی مت سمجھو، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ارے بادشاہ کا کوئی وزیر ہوتا ہے، دنیا اس کی کس طرح چاپلوسی کرتی ہے، یہ آج کل کے چھوٹے موٹے ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں، دنیا والے کس طرح ان کے چکر لگاتے ہیں، یہ تو بادشاہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ علماء کو، حفاظ کو، قراء کو اللہ کہتے ہیں میرے خاص لوگ ہیں، خاص، ان کو معمولی مت سمجھو۔ لیکن آج بدقسمتی سے میرے دوست و عزیزو ایک دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علماء کی طرف سے رکھ رہا ہوں۔ آج بدقسمتی سے علماء کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے، علماء کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو دینا چاہیے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ اکثر علماء غریب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غربت میں کس طریقے سے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے معمولی سے گھر میں رہ کر، معمولی سی روزی پر صبر کر کے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، اپنی ضروریات کو دبا کر، اپنی خواہشات کو مٹا کر کس طریقے سے یہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، یہ غریب ہے، ہم مالدار ہیں، یہ فقیر ہیں۔ ارے میں نے کہا نا میرے بھائیوں، میں نے کہا ابھی، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ان کی قیمت نہ لگاؤ، ان کے جوتوں کو دیکھ کر ان کی قیمت نہ لگاؤ، ان کے گھروں کو دیکھ کر ان کی قیمت نہ لگاؤ، ان کی معمولی سی سواریوں کو دیکھ کر ان کی قیمت نہ لگاؤ، ان کے سینے کے اندر جو علم ہے، جو قرآن ہے، اس کو دیکھ کر قیمت لگاؤ۔ بدقسمتی سے آج علماء کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے۔ اور میں علماء کی طرف سے کہتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں، آپ مت دو مقام اور مرتبہ، مت دو عزت، مت دو عزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینے کے لیے کافی ہے۔
زمانہ بدلنے سے علماء کا مقام گر نہیں جائے گا۔ آج اگر دنیا والوں کی نظر میں علماء کا مقام نہیں رہا تو جو عزت دینے والا رب ہے، مقام اور مرتبہ متعین کرنے والا رب ہے، اس کی نظر میں آج بھی علماء کا وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ تم عزت دو یا نہ دو، تم وہ مرتبہ دو یا نہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ علماء کا لکھ دیا وہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اور دنیا والوں سے عزت چاہیے بھی نہیں، مانگ کر کسی سے عزت لی تو کیا لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہہ دے، میرے بندے تیرے سینے کے اندر قرآن تھا، تجھے میں نے علم عطا فرمایا تھا، تو نے اپنی خواہشات کو مٹا کر، ضروریات کو دبا کر، لوگوں کے طعنے سن کر، لوگوں نے تجھے حقیر بھی کہا، فقیر بھی کہا، ملا بھی کہا۔ جب کسی بچے کا قرآن پورا ہوتا تھا اور پھر اس بچے کو نصیحت کرتے، دیکھو بیٹا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کبھی بھی قرآن کریم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا، کبھی بھی قرآن سے دنیا کمانے کی کوشش نہیں کرنا، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا آپ کو ایسے ہی عطا فرما دے گا، بس سچے دل سے قرآن کریم کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے بزرگ جب انتقال کا وقت قریب آیا، گھر والے قریب ہیں بستر کے، چارپائی کے، اچانک سے کہنے لگے، ارے تم نے یہ میری چارپائی پر قرآن کیوں بچھا رکھا ہے؟ گھر والے پریشان، نہیں حضرت آپ کی چارپائی پر بستر ہے، بستر کے اوپر آپ ہیں، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، تم نے میرے نیچے قرآن کے ورق بچھا رکھے، ان کو نکالو، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، کیا تم مجھے اس گستاخی کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا چاہتے ہو؟ میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، ہر طرف قرآن ہی قرآن، قرآن پڑا ہوا ہے میرے نیچے، اس کو نکالو میرے نیچے سے۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اللہ ان کو ہو کیا گیا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے استاذ کو بلایا، استاذ ہوتا ہے، استاد جی کو بلایا، اپنے استاذ کو بھی یہ کہنے لگے، استاذ جی دیکھو میرے نیچے انہوں نے قرآن بچھا رکھا ہے، قرآن کی بے ادبی ہو رہی، میں ان کو کہہ رہا ہوں قرآن میرے نیچے سے نکالو، یہ نکالتے ہی نہیں۔ استاد جی نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو بات سمجھ میں آ گئی، اور استاذ کہنے لگے، حافظ صاحب آپ کے نیچے قرآن نہیں ہے، آپ کے نیچے قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے ساری زندگی قرآن سے عشق کیا ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی خدمت کی ہے، اس لیے آپ دنیا سے جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سر تاپا قرآن بنا دیا، آپ کو سر تاپا قرآن بنا دیا، اس لیے آپ کو اپنے اوپر بھی، اپنے نیچے بھی، اپنے دائیں بھی، اپنے بائیں بھی قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میرے عزیزو علامہ اقبال کا وہ ایک شعر جس کو آج تک ہم نہیں سمجھے تھے، اس واقعے نے وہ شعر سمجھا دیا۔ علامہ اقبال نے بہت پیارا شعر کہا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ارے یہ قاری صاحب آپ کو صرف ایک مسلمان نظر آتا ہے، صرف ایک مومن نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ صرف مسلمان نہیں، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو جب انسان بے لوث ہو کر قرآن سے تعلق پیدا کرتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، میرے عزیزو پھر وہ دنیا سے یوں رخصت ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور قرآن کے حوالے سے سن لو، یاد رکھنا میرے عزیزو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو آدمی بھی سچے دل کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت کرے گا، آخرت میں جو اس کو انعام ملے گا سو ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑا انعام یہ عطا فرمائے گا، اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو جاری فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے مفسر، قرآن کے داعی، قرآن کے خادم پیدا فرما دے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، ان کے دادا حافظ قرآن، ان کے والد حافظ قرآن، خود حضرت شاہ صاحب حافظ قرآن، آگے 4 بیٹے سب حافظ قرآن، آگے پوتے پڑ پوتے سب حافظ قرآن، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی خدمت پر لگا دیا۔ یہ اعزاز میرے عزیزو کسی کو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔
ہمارے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، ان کو دیکھو، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا داعی بنا دیا۔ خود حضرت شیخ نے لکھا اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ میرے والد صاحب جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو میری دادی اور ابا کی والدہ اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھتی تھی، اتنی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتی تھی، جب آپ پیٹ کے اندر تھے کہ جب میرے والد صاحب پیدا ہوئے تو پاؤ پارا قرآن کریم کا حفظ ہو چکا تھا۔ اللہ، پاؤ پارا پیدا ہوتے ہی پاؤ پارے کے حافظ پیدا ہوئے، اور پھر جو زندگی گزاری حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے، ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں میرے عزیز، اور عجیب قرآن کریم کی خدمت کی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے رات کو تہجد میں قرآن کریم پڑھتے تھے، ہچکیاں لے کر کے روتے تھے اللہ کے ساتھ۔ دو بزرگ گزرے میرے عزیز، جن کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب وہ رات کو تہجد پڑھتے تھے تو اس طرح سے چیختے چلاتے تھے اللہ کے سامنے، اور اس طریقے سے روتے تھے جس طرح کوئی ماں اپنے بچوں کو بے دردی کے ساتھ پیٹ رہی ہو اور وہ ماں ماں کہہ کر کے چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو اور رو رہا ہو۔ ایک حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ایک حضرت مولانا مدنی صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، تہجد میں قرآن پڑھتے تھے تو چیخیں نکلتی تھی۔ اور پھر آگے اللہ نے جو بیٹا دیا حضرت شیخ کی صورت میں، وہ ایک ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرما دیا، ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرما دیا کہ مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کو تو دنیا کچھ بھی نہیں جانتی، حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت وہ شہرت عطا فرمائی۔ آج آپ ساری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو جاننے والے، آپ کو پہچاننے والے، آپ سے بیعت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی لکھی ہوئی کتاب فضائل اعمال پڑھنے پڑھانے والے ساری دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ ایسی شہرت، ایسی عزت اور ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آج سارا خاندان اوپر سے لے کر نیچے تک، آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، نواسے، نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، آگے داماد، پورا کا پورا خاندان حافظ قرآن ہے۔ اگر قرآن کی بے لوث ہو کر خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا فرما سکتا ہے کہ آپ کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو جاری فرما دے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو کوثر کی میں نے تین تفسیر آپ کو بتا دی، ایک تو جنت کی نہر، اور دوسرے خیر کثیر، اور تیسری تفسیر کوثر سے مراد قرآن کریم۔ اسی لیے میں نے قرآن کی تھوڑی سی تفصیل کی آپ کے ساتھ۔ فصلی لربک وانحر، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی میرے محبوب، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کی میرے دوستو تین صورتیں ہیں۔ ایک تو شکر ادا ہوتا ہے دل سے نعمت کی عظمت کا احساس ہو کہ اللہ تو نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، دل کے اندر یہ استحضار، یہ بھی شکر ہے۔ اور ایک شکر ادا ہوتا ہے زبان سے کہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن شکر کرنے کی سب سے بہترین صورت وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ نماز پڑھنا شکر کی سب سے بہترین شکل ہے۔ دل سے آدمی شکر کرتا ہے تو بدن کا صرف ایک عضو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے شکر کرتا ہے تو بدن کا صرف ایک عضو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب آدمی اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو 360 جوڑ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے شکر کرنے کی سب سے بہترین صورت یہ کہ آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کہا میرے محبوب، چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی اس لیے آپ شکر ادا کریں، اور شکر کی جو سب سے بہترین شکل ہے نماز۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے ساتھ، نماز پڑھنے سے میرا شکر ادا ہوگا۔ وانحر، اور قربانی بھی کرو۔ نماز پڑھنا بدنی عبادت، اور قربانی دینا مالی عبادت، مال سے بھی شکر ادا ہو جائے گا اور بدن سے بھی شکر ادا ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کے رسول کرتے تھے، اتنا شکر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کیا تھی؟ چھوٹی سی نعمت ملتی تھی اللہ کے رسول کو، چھوٹی سی نعمت، اس کو بھی بہت بڑھا چڑھا کے اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے اور بہت شکر ادا کرتے تھے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، کہیں سے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس مل گیا، پانی جس کو آج ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے، تو اللہ سے کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، پیاس لگی ہوئی تھی تو نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، اور خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، خوب شکر ادا کرتے۔
بھوک لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا تو خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ بھوک لگ رہی تھی، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، میں تو تیری اس نعمت کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے میرے لیے کھانے کا، روٹی کا انتظام کر دیا۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کے رسول بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اور بھائی جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اتنا زیادہ شکر ادا کرتے تھے تو آپ سوچ کر دیکھو جب اللہ نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی تو آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز میں، اتنی کثرت کے ساتھ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے ورم کی وجہ سے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے؟ تو کیا فرماتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ ارے میں جنت کے لیے یہ نمازیں نہیں پڑھتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، ساری زندگی بھی اس سر کو خدا کے قدموں میں ڈال دوں تو بھی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے محبوب نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر میرا شکر ادا کرو۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب وہ جواب دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر جو مشرکین نے طعنہ دیا تھا۔ مشرکین نے کیا کہا تھا تینوں بیٹوں کی وفات پر؟ ارے محمد تو ابتر ہو چکا ہے، اس کی نسل کٹ گئی، اب دنیا کے اندر اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ نسل چلتی ہے بیٹوں سے، تینوں بیٹوں کو اللہ نے ایک ایک کر کے اٹھا لیا، اب تو محمد ابتر بن چکا ہے، محمد کی نسل دنیا سے ختم ہو گئی ہمیشہ ہمیش کے لیے، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، ان شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ تو میرے محبوب ہو، میں نے آپ کے دشمن کو ابتر کر دیا۔ اور یہ طعنہ دینے والے کون تھے؟ کسی نے کہا عاص بن وائل، کسی نے کہا ابو جہل، کسی نے کہا ابو لہب، کسی نے کہا سارا قریش مکہ، سب نے آپ کو طعنے دیے مختلف اوقات میں، لیکن قربان جاؤں اللہ کے کلام پر، اللہ نے کسی ایک بھی طعنہ دینے والے کا نام نہیں لیا، اللہ نے بات کو عام کر دیا۔ اللہ نے کہا ارے کوئی بھی ہو، اللہ نے کہا ارے کوئی بھی ہو، میرے نبی سے بغض رکھنے والا، میرے نبی سے عداوت رکھنے والا، میرے نبی کو طعنہ دینے والا، میرے نبی کا مذاق اڑانے والا، میرے نبی کو ابتر کہنے والا، کوئی بھی ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عاص بن وائل ہو، امیہ بن خلف ہو، پہلی صدی کے ہوں، آج کی صدی کے ہوں، آخری صدی کے ہوں، کبھی بھی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، جو بھی میرے نبی سے بغض رکھے گا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے میرے محبوب کی، میرے محبوب کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ قربان جائیں اللہ کے فیصلے پر۔ میرے دوستو عزیزو، 3 بیٹے اللہ نے دیے، تینوں اٹھا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ رکھا۔ بیٹیوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو، آپ کی اولاد کو آگے بڑھایا، آپ کی نسل چلائی۔ ان میں بھی خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بڑھایا، اور اتنا بڑھایا کہ آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ یہ تو ہے آپ کی حقیقی اولاد، حقیقی سگی اولاد۔ اس کے علاوہ ساری امت اللہ کے رسول کی اولاد ہے، ساری امت اللہ کے رسول کی اولاد ہے، اور اللہ کے رسول ساری امت کے باپ ہیں۔ اور یہ اولاد اللہ کے رسول کی ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کے رسول کے روحانی بیٹے کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، آپ کی ساری امت اللہ کے رسول کی روحانی اولاد ہے۔ اور ایسی اولاد ہے کہ حضور کی نسبت پر جان، مال، عزت، ہر سب کچھ لٹا دینے والی، حضور کے نام پر جان قربان کر دینے والی۔ لیکن ابو جہل کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے، ابو لہب کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے، عاص بن وائل کی نسبت پر فخر کرنے والا کوئی نہیں، اور عقبہ ابن ابی معیط کی نسبت پر فخر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حقیقی اولاد بھی عطا فرما دی، معنوی اولاد بھی عطا فرما دی، روحانی اولاد بھی عطا فرما دی، عزت بھی عطا فرما دی، رفعت بھی عطا فرما دی، بلندی بھی عطا فرما دی، ایسی ایسی اولاد آپ کو عطا فرما دی کہ آپ کی نسبت پر جان دینے والے لوگ آج موجود ہیں، لیکن ابو جہل ابو لہب کی نسبت پر فخر کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے، ان شانئک هو الابتر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا اس درس سے، تو آپ سے درخواست ہے ذرا سا اس کو ماحول کو بنانے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا دعوت دینے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں سے، خاص طور سے اکثر نوجوان ہی ہیں، میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ یہاں پر جاری فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، اس کی دعا بھی کیا کریں، اور بھائی جتنا بھی ہو سکے سوشل میڈیا کا سہارا لیں، کسی کاغذ کا سہارا لیں، کسی کاپی قلم کا سہارا لیں، اپنی زبان سے، اپنے بیان سے، اپنے قدم سے، اپنے قلم سے، کسی بھی طرح سے یہ سوچ کر کہ قرآن کی خدمت یہ صرف مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں اور قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کی، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کی اور اس درس کے اندر لوگوں کو شریک کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اتنی ہلکی سی کاوش پر، کوشش پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ آپ خود بھی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں، ہر ہفتے 2-3 لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں۔ انشاءاللہ قرآن کی برکتیں، قرآن کے اثرات آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے۔ اس کے اثرات یہاں کے ماحول پر بھی پڑیں گے، مسجد پر بھی پڑیں گے، آپ کی زندگی پر بھی پڑیں گے، آپ کی اولاد پر بھی پڑیں گے، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار پر بھی پڑیں گے۔ آہستہ آہستہ ہی میرے عزیزوں اثرات محسوس ہوتے ہیں، ایک دم سے اثر نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس درس کے اندر خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری اولاد کو قبول فرما، اللہ ہماری جوانیوں کو قبول فرما، اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن سے سچا تعلق پیدا کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ جو ساتھی قرآن کی نسبت پر اللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کے تشریف لانے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، سنانے والے کو بھی قبول فرما، اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں تو قبول عطا فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ قرآن کی برکت سے، اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ قرآن کی برکت سے ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد میں، یا اللہ ہمارے مال میں خوب برکتیں عطا فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ قرآن کی برکت سے اللہ صرف تجھ سے مانگنے والا بنا، اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا، اللہ قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اللہ قرآن کے ثمرات ہم سب کو نصیب فرما، جب تک تو زندہ رکھے ایمان اور قرآن کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ جب تو ہمیں موت دے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔